سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ اپنی ذات کا عرفان ہونے والا ہے، خدا سے رابطہ آسان ہونے والا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں اگر دے دے تو یہ فقیر بھی سلطان ہونے والا ہے۔ رب سے ملن کی راہیں، ان راہوں پر چلتے چلتے آج ہماری 10ویں نشست ہے الحمدللہ۔ اپنے رب سے ملن کی ان راہوں میں ہم اس راہ گزر کے مختلف مراحل کو سمجھتے ہوئے، کھوج لگاتے ہوئے آج اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ رستہ تو بہت وسعتوں والا رستہ ہے، جس میں جتنا ہم ڈوبتے چلے جائیں گے، جتنا ہم اس کے بہاؤ کو سمجھتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمیں اس میں تیرنے کا مزہ آئے گا۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ اس راہ پر چلنے والے کے لیے اس کی اور اس کے رب کی جو شناسائی ہے جب ہوتی ہے تو قرآن کریم کس طرح اس کی گرہیں ذہن کی کھولتا ہے اور کھولتا چلا جاتا ہے۔ آج کچھ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اپنے اس سفر کے جو راز ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات پر سیر حاصل گفتگو کی تھی کہ رب سے ملن کے لیے ہمیں علم کا حصول بے حد ضروری ہے، اور علم کے بغیر صوفی جو ہے وہ کبھی بھی صوفی نہیں بن سکتا۔ وہ شیطان کا ایک بندر بن کے اچھل کود تو کر سکتا ہے، لیکن حقیقی معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین کا، شریعت کا بنیادی علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ طریقت پر شریعت کا پہرا لازم ہے۔ ہر قسم کی جہالت سے ہمیں علم ہی نکالتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو ہمیں معرفت ذات دیتا ہے، اور پھر معرفت ذات ہمیں معرفت الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ اور معرفت کے بغیر علم جو ہے یہ بھی ایک زہریلا ناگ ہے۔ معرفت کے بغیر علم جو ہے یہ بھی دو دھاری تلوار ہے، جو نہ صرف خود ہمیں، ہماری ذات کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی اس سے بہت گہرا جو گھاؤ ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں۔ معرفت کے بغیر علم عالم کو گمراہ کر دیتا ہے، اور عالم جو ہے وہ صرف اپنی ذات کو ہی نہیں بلکہ ایک عالم کو اپنے ساتھ گمراہی کے گہرے کھڈے میں لے ڈوبتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ راہ بہت آسان ہے اگر ہم اس راہ پہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیں تو میرے نبی کی حیات مبارکہ، میرے نبی کی بیویوں کی حیات مبارکہ ہمیں کبھی بھی گم ہونے نہیں دے گی۔ یہ گمراہی اور کیا کہنا چاہیے، جو رستہ گم کر بیٹھنا ہے، یہ صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم علم نہیں رکھتے، جب ہمارا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ نہیں ہوتا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہمیں کیا کہا گیا، ہمیں حکم دے دیا گیا، حکمن کہہ دیا گیا کہ نبی کی اتباع کرو، نبی سے محبت کرو۔
اتباع بھی لازم ہے اور محبت بھی لازم ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر سالک کبھی گمراہ نہیں ہو. پھر میرا رب اس کو اس کی منزل تک لازمی پہنچا دیتا ہے. شیطان جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے اس راہ پہ، اور جگہ جگہ لمحہ لمحہ وہ نقب لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اپنا جال بچھا کے وہ بیٹھا ہوتا ہے. بہت ساری کالی بلیاں اس نے پالی ہوئی ہیں جو تھوڑی دیر بعد ایک سالک کا راستہ کاٹنے کے لیے وہ ان کو آگے کر دیتا ہے. بہت سارے کیلے کے چھلکے وہ اپنے پاس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ سالک نے گزرنا ہے اور اس نے اس کی راہ پہ یہ کیلے کا چھلکا پھینکنا ہے. شیطان کا جو طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، وہ بھی ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی جاننے کی، پچھلے لیکچرز میں بھی اس پر ہم نے بات چیت کی تھی کہ وہ انسان پر حملہ کیسے کرتا ہے. اس کا طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ کان میں آ کے سرگوشی کرتا ہے، وہ پھونکتا ہے ہمارے کان میں مختلف وسوسے، مختلف باتیں خیالات میں آ کے ہمیں کہی جاتی ہیں، اور وہ وسوسے جب ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ہم ان منفی خیالات کو پکڑ کے ایک جو ہے جال بننے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان وساوس میں ہم گم ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں وسوسوں سے پناہ کی دعا مانگنی سکھائی گئی. اور ضمن عرض کرتی چلوں، الحمدللہ ہماری جو سسٹرز ہیں وہ نوری اذکار پڑھ رہی ہیں، اور جو ہمارے چینل پر نئے لوگ آئے ہیں، نئی ساتھی جو ہماری آئی ہیں، ان سے بھی میں کہوں گی کہ آپ لوگ شیطان سے حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھیں. اس سفر پر ہمارا زیادہ راہ جو ہے وہ مسنون دعائیں ہیں، وہ قرآن کریم ہے، اور ہر نماز کے بعد ہمیں مسنون دعائیں اور خصوصاً جو شیطان سے پناہ کی دعائیں اور آیت الکرسی، اس کے علاوہ ماؤستین، یہ لازم کر لینے ہیں ہر نماز کے بعد. آیت الکرسی اور ماؤستین کا تو ہم کبھی سوچے بھی نہ کہ ہم نے ناغہ کرنا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بچا لیتی ہیں ہر طرح کے وسوسوں سے بچنا بڑا ضروری ہوتا ہے ایک سالک کے لیے. وہ وسوسے پہ کان نہیں دھرے گا. کب کان نہیں دھرے گا؟ جب اس کے پاس حقیقی علم ہوگا، جب اس کے پاس ہر چیز کا واضح علم ہوگا تو وہ وسوسوں میں نہیں پڑے گا. اور واضح علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے. ہم خدا کو محسوس کر سکتے ہیں. خدا جو ہے وہ ہمیں اپنے سامنے تو کبھی نظر نہیں آتا نا، تو ہم خدا کو محسوس کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہر لمحہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ایک لمحہ بھی ہمارا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. یہ بالکل بات حقیقت ہے. اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے، جان لینا ہے کہ رب کہیں دور نہیں ہے. وہ کوئی ایسا رب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بندے کو لمحہ بھر کے لیے بھی چھوڑ دے. وہ شاعر نے کہا ہے نا، بٹھا کے عرش پہ دیکھا ہے تو نے اے واعظ، بٹھا کے عرش پہ یہ دیکھا ہے تو نے اے واعظ. وہ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، کہ ایسا وہ خدا ہی کیا کہ جو اپنے بندوں سے ہی احتراز کرے، ان کو قربت نہ دے. خدا یہ نہیں ہے کہ وہ آسمانوں پہ بیٹھی ہوئی مخلوق ہے اور بس ہم نے اس کو پوجنا. نہیں، وہ تو ہر لمحہ اپنے بندے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. بندہ سرگوشی میں پکارتا ہے، آہستہ پکارتا ہے، زور سے پکارتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں تو اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اور وہ رب اس کو بھی اپنے بندے کا کیا کہنا چاہیے، اس نے تو پیدا ہی اپنے بندے کو اپنے لیے کیا. جب اس نے پیدا ہی بندے کو اپنے لیے کیا ہے تو پھر کیا ہے، پھر وہ کیسے اپنے بندے سے غافل ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری سنتا ہے. اور جو دعائیں آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی فوری قبولیت ہو جاتی ہے. جیسے ہمارا کسی چیز کے کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ طلب ہوتی ہے کہ کچھ بھی سمے یہ چیز کھانے کو مل جائے، تو کہیں نہ کہیں سے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. کچھ دعائیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ فوری پوری کرتا ہے. بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے ہمارے لیے، جن کے لیے پہلے میں پریپیئر کیا جاتا ہے. جیسے ہم اللہ سے ملنا چاہ رہے ہیں نا، تو اللہ سے ملن کی یہ طلب ہے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک الحب،
کا کہ اللہ ہم تو تجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، تیری محبت مانگتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں، بڑی دعا کرتے ہیں نا ہم اللہ سے. تو کیا ہے کہ پھر اللہ ہمیں پریپیئر کرتا ہے، ہمیں تیاری کرواتا ہے کہ ہم ان محبتوں کو سنبھال سکیں. تو اس کے لیے پھر مختلف مراحل سے، مختلف امتحانوں سے ہمیں گزارا جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ نے بندے کو اپنے لیے پیدا کیا ہے تو وہ بندے کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا، اور وہ بندے کی تربیت کرتا ہے، وہ بندے کو سراغ دیتا ہے. مختلف کلو ہمیں ملتے ہیں، اور انہی سراغوں کے ذریعے ہم اللہ کی کھوج لگاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے ہمارا کام کیا ہے، طلب کو بالکل جو طلب ہے اس کو خالص کرنا. جب اللہ کی طلب ہمارے اندر بالکل خالص ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ہماری اس طلب کے مطابق رہنمائی ہماری شروع کر دیتا ہے. ہماری غیر محسوس طریقے سے رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور ہماری ملن کی راہیں آسان کی جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ راہیں جو ہیں یہ آسان ہوتی ہیں، اس کا رستہ جو دکھاتا ہے وہ مذہب دکھاتا ہے، وہ قرآن دکھاتا ہے، وہ دین اسلام سکھاتا ہے. اور انہی راہوں میں ہمیں منزل کے نشان ملتے ہیں، اور منزل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں طلب کو خالص رکھنا لازم ہے. شرط ہے کہ طلب خالص ہوگی، اور طلب کیا ہوگی؟ واحد اور واحد صرف اور صرف اللہ کی طلب ہوگی. اس کے علاوہ اور کوئی کیا کہنا چاہیے، سینٹر میں کوئی اور طلب نہیں ہونی چاہیے. اگر خالص اللہ کی طلب ہے تو پھر اللہ ہمیں ضرور ملتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ طلب خالص ہو تو اللہ نہ ملے. پھر جب اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ملتا ہوں، تو اس کے لیے پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے ہمیں ہنٹس دیے ہیں قرآن میں. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نیکی کی کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں خرچ نہ کر دو. تو یہ بھی ایک کلو ہے نا. تو اللہ ہمیں پریپیئر کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے. ہمارے دل میں جس کی اللہ کے سوا محبت ہے، اللہ کہہ رہا ہے نکال دو، میری راہ میں دے دو، میرے لیے قربان کر دو. تو کیا ہے کہ یہ آیتیں ہم نے سمجھنی ہوتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے ہماری اپنی دل کی پاکیزگی کے لیے، دل کی پیورٹی کے لیے، ہمارے دل کو ہر غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ تو میری راہ میں خرچ کر دو. تو کہ گویا رب کو پانے کے لیے ساری کی ساری جو ہماری طلب ہے اس کا اخلاص اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اتنا بڑا مرتبہ ملا، تمام جو ادیان ہے، ہمارا دین اسلام بھی، یہ سب دین ابراہیمی ہی کی جو فائنل شکل ہے، فائنل صورت ہے، وہ دین ابراہیمی کی ہی ہے. اور ہر نماز میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اور ابراہیم جو ہے وہ کس قدر آزمائے گئے، محبوب ترین چیزوں سے آزمائے گئے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا یہ باتیں ہمیں نوٹ کرنی ہے، ہمیں سمجھنی ہے، کیونکہ ہماری طلب رب ہے. تو رب کیا کہہ رہا ہے کہ جب مجھے طلب کر رہے ہو تو پھر اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ تم خرچ کرو گے. اور محبوب ترین چیز خدا کی راہ میں ہمیں دینی پڑے گی. ہمیں اپنی ذہنی منافقت سے نکلنا ہوگا. ذہنی منافقت کیا ہے؟ ذہنی نفاق کو، ایک تو نفاق نیتوں کا جو نفاق ہے، سوچوں کا جو نفاق ہے، دل کا جو نفاق ہے، ایسے ساری کی ساری نفاق کی قسمیں ہیں نا. تو ان تمام قسم کے نفاق سے ہمیں اپنے وجود کو پاک کرنا لازم ہے. ہمیں اپنی ذہنی منافقت سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا. پھر جو اس طرح اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ضرور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ
بھلا کون ہے جو بے قرار دل کی دعا قبول کرتا ہے؟ امن یجیب المضطر، پوچھا جا رہا ہے بھلا کون ہے وہ جو بے قرار دل جب پکارتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے، ویکشف السوء، تو وہ اس کی وہ جو برائی ہے اس کو جس تکلیف میں ہے وہ اس کو کون دور کرتا ہے؟ بے قراری میں کی گئی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑی قبول کرتا ہے، اللہ اس کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اور وہی قبول کرنے والا ہے۔ قریب جو ہے، رب جو ہے، پالن ہار جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی اور کی محبت کو بھی پالتے جائیں، اپنی پریورٹی پہ رکھتے جائیں، اور پھر ہم کہیں کہ رب ہمیں نہیں مل رہا، ہم تو بڑی تلاش کر رہے ہیں، تو پھر یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے پریورٹی اللہ کو رکھنا ہے، اس کے بعد اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے لیے قربان کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں سکھایا گیا کہ محبتوں میں اولین ترجیح جو ہے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس دھرتی پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے بھیجے گئے، اور ان کے لیے ہماری محبت سب سے اول۔ صحابہ کرام جب بات کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اپنے والدین سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا نا، تو کیا ہے کہ ہر رشتے سے بڑھ کے جو عزت و تکریم ایک مسلمان نے دینی ہے، ہر ایک چیز سے بڑھ کے جو محبت دینی ہے وہ رب کو دینی ہے۔ جب ہم رب کو دینی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہے، اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر رب بھی ہمیں سنتا ہے، ہمیں قبول کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمیں اپنی قربت کا احساس دلانے لگتا ہے۔ اور اچھا، ایک اور بات ہے کہ جب ہم رب کی قربت کو پانے لگتے ہیں تو ہر روح کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر بندہ ایک طرح کی کیپیسٹی نہیں رکھتا، ہر روح جو ہے وہ رابعہ بصری نہیں ہو سکتی، تو جتنی کیپیسٹی جس کی ہوگی اتنی ہی اس کو عطا کیا جائے گا، اسی معیار کا اس کو عطا کیا جائے گا، یعنی ہر روح جو ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس پر اللہ کی عنایات ہوتی ہیں۔ اب ہر بندہ جو اس راہ پہ چلے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے اور مقام تک پہنچ جائے، ہر خاتون چلنے والی جو ہے وہ رابعہ بصری کا مقام پالے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر روح کی اپنی کیپیسٹی ہے، کوئی بہت آگے نکل جاتے ہیں، کوئی تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جس نے اپنی طلب خالص کر لی رب کے لیے، اور ایک نیت کرنے کے بعد ایک قدم اٹھا لیا، ایک عمل بھی کر لیا رب سے ملن کا، رب سے ملن کی راہوں پر ایک قدم بھی کوئی چل پڑا تو اس کا نام رب کے جو طالب ارواح ہے اس میں لکھا جائے گا، وہ طالب المولا ارواح کے قافلے میں لکھ دیا گیا، چاہے وہ منزل تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن اس کی نیت کا اجر اس کو ملے گا، اور قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اور جس طرح ہر روح کا اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اسی طرح ہر روح کا اپنا علمی معیار بھی ہوتا ہے۔ انسان کی جو روح ہے اس کا بڑا بلند مرتبہ ہے، روح جو ہے یہ مسجود ملائکہ ہے، ملائکہ سے اس کو سجدہ کروائے گا، بڑا بلند مرتبہ ہے روح کا، اور اس کا یہ جو افضل مقام انسانی روح کو دیا گیا، اس افضل مقام کی جو افضلیت ہے اس کو ہم نے پہچاننا ہے۔ ہماری روحیں اس جہان میں آ کے کیا ہوا کہ آلودگی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جو کوئی شخص اپنی روح کو آلودہ ہونے سے بچا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ مقام کو پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اب تو
لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو کوئی روح اپنے رب کو پا لیتی ہے اس کے اندر کوئی بے قراری بے چینی نہیں رہتی، پھر وہ اطمینان پا لیتی ہے۔ اور جب تک نفس روح پر غالب رہتا ہے اس وقت تک روح جو ہے وہ بے قرار رہتی ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ چین اس کو کب ملتا ہے؟ جب روح غالب آ جائے نفس پر۔ یہ روح جو ہے یہ بڑی لطیف چیز ہے، بے حد لطیف اور خوبصورت چیز ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا نا کہ بہت تھوڑا علم دیا گیا، تو جب ہم ہمارے پاس تو بہت کم علم ہے، تھوڑا سا علم ہے، ہم اس کے بارے میں جو جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں کچھ ہمیں روایات میں سے جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو تمام ارواح جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر اللہ نے رکھ دی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روح جو ہے وہ بڑی لطیف چیز ہے، بے حد باریک سی ایک چیز ہے جو بہت باریکی ہوگی نا، جو کروڑوں روحیں جب آدم علیہ السلام کے پوری کی پوری جو نسل انسانی دنیا میں آنی تھی وہ ساری کی ساری ایک ہی وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی ہتھیلی پر رکھی گئی۔ تو سوچیں کہ اسی میں کہیں نہ کہیں میں اور آپ بھی موجود تھے، اور وہ سب کچھ ہمیں بھلا دیا گیا، دھندلا دیا گیا، لیکن جو روح لطیف ہونے لگتی ہے تو پھر یہ سب پردے دھیرے دھیرے اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ صوفیہ کرام کی شاعری میں ہمیں اس کے کلو بھی ملتے ہیں، وہ ہے نا کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ تو کیا ہے کہ پھر جب حجابات اٹھتے ہیں تو پھر وہ عالم بھی نظر آنے لگتے ہیں، اور ان نظاروں کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے اپنی شاعری میں کہیں کہیں اشاروں کنایوں میں ہمیں وہ راز جو ہیں وہ بتائے ہیں، کھل کے نہیں بتائے کیونکہ کھل کے بتائے ہی نہیں جا سکتے، اشاروں کنایوں میں ہمیں صوفیہ کرام کی شاعری میں یہ والی باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اور روح کی جو پاکیزگی ہے، اس کی لطافت جو ہے اس کی حفاظت کرنی بڑی ضروری چیز ہے، اور ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ روح جو ہے یہ شجر معکوس ہے۔ شجر معکوس کیا ہے کہ ہر جو درخت ہے اس کی جڑیں زمین پر ہیں، لیکن روح کی جو اصل ہے وہ آسمان ہے، روح کی جڑیں آسمانوں میں ہیں، اسی لیے تو اس کی خوراک جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ جب جب ہم ذکر الہی کرتے چلے جاتے ہیں روح نکھرتی چلی جاتی ہے، روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، اور روح جو ہے پھر یہ روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب روح نفس پر غالب آ جاتی ہے تو پھر ہمارا اندر ہمارا باطن جو ہے وہ روشن ہونے لگتا ہے۔ وہ جو دھندلا دھندلا سا، بہت کبھی کبھی ہم غور و فکر کریں نا تو ہمیں بہت کچھ، جیسے یہ باتیں ہی ہم پڑھیں کہ حضرت آدم والا واقعہ ہم نے پڑھا تو ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہم ایک فلم سی ہماری آنکھوں کے آگے چلنے لگتی ہے، ایک سین سا ہماری آنکھوں کے آگے چلنے لگتا ہے کہ وہ یہ کہ ہماری ارواح ساری منازل میں سے گزری ہوتی ہے نا، تو وہ دھندلا ہوا کہیں نہ کہیں اندر موجود ہوتا ہے، وہ وعدہ الست بھی تو ہے نا۔ تو ہم سب کی سب ارواح نے رب کا دیدار تو کیا ہوا ہے نا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ روح جب بھی ستائی جاتی ہے تو وہ اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ آپ دیکھیں جب جب ہم دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی بھی شے میں، کسی بھی رشتے میں، جب ہماری محبت حد سے بڑھتی ہے تو پھر ہمیں آزمایا جاتا ہے، اور جب ہم آزمائے جاتے ہیں، ہم ٹوٹتے ہیں تو پھر ہماری روح اپنی اصل کی جانب جاتی ہے، اور اصل کیا ہے؟ اصل رب کی ذات ہے۔ روح اپنے رب کی جانب لوٹتی ہے، اپنے رب کے آگے گریہ زاری کرتی ہے، وہ دوڑتی ہے اپنے الہ کو پانے کے لیے۔ تو یہ روح کی پہچان کا جو سفر ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، بڑا حسین ہے۔ جب جب ہمیں روح کے بارے میں شناسائی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، ہمیں رب کی قربتیں جو ہیں وہ اور زیادہ ملتی چلی جاتی ہیں، اور جب ہم اس سفر پر نکلتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ سفر آسان نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے بڑے اختیارات دیے ہیں۔ شیطان نے اختیار مانگا تھا نا، تو اللہ نے اس کو اختیار دیا اور مہلت بھی دی، اور پھر اللہ نے اس کو کہا تھا کہ تمہارا بس ان پہ نہیں چلے گا جو میرے بندے ہیں۔ تو شیطان کے جو وار ہیں ان سے بچنے کے لیے صرف ایک واحد ذریعہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ بندگی کا اعلیٰ معیار ہے۔ وہ جتنا انسان جو ہے وہ رب کے قربت میں ہوگا اتنا ہی وہ
شیطان سے بچ سکتا ہے، ورنہ جو نفس اور شیطان ہے یہ بڑے ظالم ہیں، اور یہ بڑی بے دردی کے ساتھ ایک انسان کو اس کی روح کی لطافت کو پامال کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے بس بچاتی جو ہے وہ صرف اور صرف رب کی بندگی ہی بچاتی ہے انسان کو۔ جب ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو کبھی کبھی یعنی ہم رب سے ملن کی جو راہیں ہیں اس راہ میں آنے والی مشکلات کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، ان مراحل کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھکنے لگتے ہیں۔ ہماری عبادات بڑی ٹھیک نارمل جا رہی ہوتی ہیں، لیکن عبادات کی کیفیات ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سوال اکثر مجھے آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ کیفیات ہی نہیں ہے، کیفیات چلی گئی ہیں، ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت میں وہ لطف ہی نہیں آ رہا، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا، بس ایسے ہی ہے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر مایوسی آنے لگتی ہے، اور جب مایوسی آنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم تھکنے لگتے ہیں، ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں، اور پھر ہمارے ارد گرد بھی کوئی جو ماحول ہوتا ہے وہ اتنا سازگار نہیں ہوتا۔ ایک سالک جب اپنے رب کو پانے کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب راہ سلوک کا مسافر ہوں، اپنے آپ کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ میں نے اسی راہ پر چلنا ہے، تو اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اس کے سازگار نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ سے یہ چلی آ رہی ہے، یعنی یہ ایک صرف ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ہر دور میں ہوا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا رہے گا۔ بہت بڑی طلب کر لی نا ہم نے، تو اب بہت بڑا خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو خرچہ جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو پہلے تو یہ تھا، سٹارٹ میں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ کیفیات بڑی اچھی ہوتی ہیں، تو وہ کیفیات کا سرور سارا دن ہم پہ ایسے چھایا رہتا ہے کہ اس سرور میں ہم بھول جاتے ہیں ارد گرد کے دباؤ کو، جو بھی ہمارے ساتھ ارد گرد والا ماحول کر رہا ہوتا ہے، سختی ہم پہ آ رہی ہوتی ہے، مختلف مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ الجھنیں بڑی ہلکی لگنے لگتی ہیں کیونکہ کیفیات بڑی زبردست آ رہی ہوتی ہیں۔ اب اگلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، عبادت کر رہے ہیں، رٹی رٹائی ہو رہی ہے، اب کیفیات نہیں آ رہی، تو یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ملا، میں نے اتنی کوشش کی رب کو پانے کی، اتنی ایفرٹ کی، اتنی قربانیاں دی، مجھے کیا ملا؟ دل میں وسوسے شروع، شیطان نے کیا کیا کہ کیلے کا چھلکا پھینک دیا، اور ہم اب گرے پڑے ہیں، اٹھنے کی کوشش کریں، اٹھا ہی نہیں جا رہا، اتنی قربانی دی، ہائے یہ کیا، ہائے وہ کیا، میں نے اتنا کچھ رب کے لیے چھوڑا، تو یہ کیا، عبادت میں کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، مایوسی 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 مایوسی۔ تو اس وقت ہمیں مایوس نہیں ہونا، یہ لمحاتی ہوتا ہے، یہ بھی ایک امتحان کی ایک قسم ہوتی ہے، کیونکہ ہماری طلب کیا عبادت کی کیفیات تھی؟ یہ سوال ہم نے نوٹ کرنا ہے، اور یہ کی پوائنٹ ہے جو ہم نے لکھ لینا ہے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنی ڈائری میں، کہ ہم کیفیات کے لیے عبادت نہیں کرتے، نہ ہم طاقت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کوئی پیر خانہ کھولنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہماری عبادت کا مقصد واحد اور واحد اپنے رب کی رضا ہے اور اپنے رب کا ملن ہے۔ اگر ہماری عبادت کا مقصد کیفیات کا حصول تھا تو کیفیات تو چلی گئی، تو کیا آپ عبادت چھوڑ دیں گے؟ بتائیں، عبادت تو نہیں چھوڑنی نا، عبادت اگر تو کیفیات کے لیے عبادت تھی تو پھر تو اب چھوڑنی پڑے گی۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں ہمارا جو علم ہے وہ نفع دیتا ہے ہمیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا 5 وقت نماز فرض کی نا، تو اللہ نے کہا پڑھنی ہے، بس لازمی پڑھنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 5 نمازوں میں سے ہر نماز تو کیفیت والی ہم سے نہیں پڑھی جاتی نا، کچھ نمازیں ہوتی ہیں بڑی زبردست کیفیت دیتی ہیں، اور کچھ نمازیں ہوتی ہیں ہم بڑے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن لازم ہے، فرض ہے، میرے رب کا حکم ہے، ہم نے ادا کرنی ہے۔ کیفیت ہونا، ہم نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ یہ بے روح نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد ہم سرگوشی میں اللہ کے آگے ایک چھوٹا سا ایک پیغام لکھ
کے ڈال دیتے ہیں کہ اللہ جی بس قبول کر لینا، اچھے طریقے سے نہیں پڑھی گئی، سنتے بھی رہ گئے، نفل بھی نہیں پڑھ سکے، بس پریشان تھے، بس صحت نہیں تھی، یہ مسئلہ تھا، تو ہم چھوٹی سی چٹ اللہ کو، ایک چھوٹا سا میسج اللہ کو ڈال دیتے ہیں کہ اللہ بس تو قبول کر لینا، یہ ہے کہ ہم نے نافرمانی نہیں کی۔ بالکل اسی طرح جب سالک کی زندگی میں عبادات میں سے کیفیات نکل جائیں تو اس پہ پریشان نہیں ہونا، مجھے میسج کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس صبر کرنا ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت مت ہارو، نہ ہی غم کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ کسی لمحے بھی جو ایمان والا بندہ ہے اس کو مایوس نہیں ہونا۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم مومن ہیں، اگر ایمان ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہم نے غم کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے کمزور ہونا ہے۔ یہ شیطان کا ایک بڑا چھپا ہوا وار ہوتا ہے کہ ہمیں غم زدہ کر دیتا ہے، مایوسی میں ڈال دیتا ہے، لو جی اتنی باتیں کی کیا ملا، رٹی رٹائی عبادت، اس کا کیا فائدہ ہے، ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھو پہلے ہم عبادت کرتے تھے، اتنی کیفیات تھی، اتنا مزہ آتا تھا، کچھ لوگوں کو تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ہائے میں پہلے عبادت کرنے بیٹھتی تھی تو اتنی پیاری خوشبو آتی تھی، میری تو دعائیں ساری قبول ہوتی تھی، تو اب تو دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، خوشبو بھی نہیں آ رہی، کیفیات بھی نہیں آ رہی، اور اوپر سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ارد گرد سے دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ارد گرد سے ہمیں تانے بھی سننے کو مل رہے ہیں کہ تم جو ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہو، اسی کی وجہ سے یہ مسئلے آ رہے ہیں گھر میں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ سب ان مسئلوں میں ہم گھر رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے سالک کا، اب یہاں سے سالک نے یا تو پھسل کے بیٹھ جانا ہے اور واپس چلے جانا ہے، اور یا پھر اگر طلب رب ہے تو پھر وہ بات کو سنتا ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے مایوس نہیں ہونا، قرآن کہتا ہے غم بھی نہیں کرنا، اور قرآن یہ کہتا ہے ہمت بھی نہیں ہارنی، ولا تہینوا، ہمت نہیں ہارنی، ولا تحزنوا، اور نہ ہی تم نے غم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کس کو کہتا ہے؟ قرآن ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ تو اب دو ہی چیزیں ہمارے دل میں پیدا ہوئی تھیں ایسی صورتحال میں، ایک یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ ہم نے غم کیا تھا، دوسری یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ ہم نے ہمت ہاری تھی۔ اب ہم نے ہمت کرنی ہے، جیسا بھی ہوتا ہے جو ہم نے اپنے اذکار کا ایک اپنے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنے اذکار، اتنا قرآن میں نے پڑھنا ہے، تو وہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیفیات پہ بالکل دھیان نہیں دینا، ہم نے اٹھنا ہے، اسی روٹین کو جاری کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس راہ میں استقامت اہمیت رکھتی ہے، کیفیات اہم نہیں ہے، استقامت اہم ہے۔ اگر ہم استقامت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں تو ہم لازمی انشاءاللہ اپنی منزل پا لیں گے، لیکن اگر ہم کیفیات میں پھنس گئے، اچھا اب اس میں ایک اور بھی شیطان پنگا کرتا ہے، جب کیفیات نہیں ہو رہی ہوتی نا تو شیطان پھر ہمیں کہتا ہے کہ تم فلاں وظیفہ کرو، اس سے بڑی کیفیات آتی ہیں، فلاں چلا کاٹ لو، اس سے بڑی کیفیات آئیں گی، چلو جی ہم یہ شروع کر دیں وہ شروع کر دیں، ہمارے پاس تو ہوم ڈیلیوری تو پڑی ہوئی ہے نا، وظائف کی بھی ہوم ڈیلیوری یہ ہمارے موبائلوں میں موجود ہے، تو ہم یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، تو ہم اپنے عبادات کے اوقات کو ایک دم بڑھا دیتے ہیں، اور ایک دم ہم کسی نہ کسی وظیفے اور چلے میں لگ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہی کیفیت ہمیں مل جائے، تو پھر بس گئے ہم پھر الجھ گئے، ہم پھر پھنس گئے، پھر ایسے پھنستے ہیں کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فوکس جو ہے ہمیں صرف اور صرف کیا رکھنا ہے، اپنے رب کی رضا، اور ہم نے ڈرنا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وقتی ہوتا ہے، ہم نکل جائیں گے اس سے۔ ہر سالک پہ یہ کیفیت آتی ہے، اس کو سلوک کی زبان میں حالت قبض کہا جاتا ہے، یہ آتی ہے اور یہ چلی جاتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ استقامت لازم ہے، استقامت کے ساتھ فوکس اللہ رکھ کے ہم
لگے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں نکالے گا. اللہ نے کیونکہ ہمیں کہہ دیا ہے کہ بالکل غمزدہ نہیں ہونا. ولا تحزنوا، مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ غم کھائے. غم کھانے سے مومن کو کیوں منع کیا گیا؟ غم کھانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ غم انسان کو مایوسی میں دھکیل دیتا ہے. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا رب کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور مومن جو ہے وہ نہ تو مایوس ہوتا ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ غم زدہ رہتا ہے. غم اس پہ آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مومن پہ غم نہیں آتا، غم اس پہ آتا ہے لیکن وہ اس میں سے جلدی سے نکل جاتا ہے. اور غم اس کو مزید قربتیں عطا کرتا ہے، رب کا مزید قرب دیتا ہے، اور اس کی منزلیں بہت جلدی سے ایک دم اپر لیول پہ اس کی پروموشن کر کے غم رخصت ہو جاتا ہے. غم مومن کے پاس غم ٹکتا نہیں ہے، رک ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ مومن جو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. لا خوف، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ منزل مشکل سے ملتی ہے، یہ آسان نہیں ہے. ان آیات کو پڑھ کے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ایسا کر لیں گے تو جب ہم کرنے جائیں گے نا تو ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، ایکسٹرا ہمیں ہمت کرنی پڑتی ہے. اور یقین، اللہ کی ذات پہ یقین، وہ ہمیں اس کیفیت میں سے نکالتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا، یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی تھی ولا تہنوا ولا تحزنوا والی، اس میں اللہ نے آخری حصے میں کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو کیا ہے کہ شرط کیا آ گئی؟ شرط ایمان آ گئی. اگر شرط ایمان ہے، اگر ہم واقعتاً مومن کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہمارا کچھ نیگیٹو امپیکٹ ہم پہ نہیں ڈالیں گی. اللہ تو اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے. میرا رب تو کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر. جب بندے گمراہی کے رستے پہ چلتے ہیں، رستہ بھٹکتے ہیں، تو میرا رب تو ان پہ حسرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان بندوں پہ حسرت ہے کہ جو یعنی اپنا رستہ گم کر بیٹھتے ہیں، رسول کی لائی ہوئی بات پر یقین نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے. تو میرا رب تو اپنے بندے کو کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس کی دل جوئی میں لگا رہتا ہے. اور جب مومن پہ غم آتا ہے، مومن الجھتا ہے، تو پھر مومن کیا کہتا ہے؟ پھر مومن سرنڈر کر جاتا ہے. پھر وہ اپنے رب کے روبرو حاضر ہو کے کہتا ہے کہ اللہ میرا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی میرا ارادہ ہے، نہ کوئی میری پاس کوئی قوت ہے، نہ کوئی میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس تو صرف تو ہے. میں نے سب کچھ تیرے سپرد کر دیا. اور یہ جو الفاظ میں نے بولے، ان الفاظ کی جو قرآنی دعا ہمیں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بڑی زبردست تسبیح ہے، یہ ہمارے نوری اذکار میں بھی شامل ہے. اور اس کو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کو بھگانے کے کام آتی ہے. نہیں، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں، یہ دل کا غم دور کر دیتے ہیں. اور اس کی اتنی فضیلت ہے اس تسبیح کی، اس لیے اس کو ہمیں ڈیلی جو ہے وہ کم از کم 300 دفعہ پڑھنا چاہیے. اگر ہم 300 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. یہ 99 بیماریوں کی شفا اس تسبیح کو کہا گیا، جس میں کیا ہے؟ غصہ پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ تسبیح پڑھنی شروع کرے تو دیکھیں مزاج میں کتنی تبدیلی آ جائے گی. یہ تسبیح جو ہے غصے کا علاج ہے، یہ تسبیح غم کا علاج ہے، یہ تسبیح مایوسی کا علاج ہے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے زبردست کام کرتی ہے یہ تسبیح. تو اس تسبیح کو کبھی بھی، اس تسبیح کو ہم نے نہیں چھوڑنا. لا حول ولا قوت. اور اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں کہا کیا گیا. ہمیں بچپن سے یہ کہا گیا ڈر لگے تو لاہور پڑھ لینا، شیطان آ جاتا لاہور پڑھ لینا، وہ تو پڑھنی ہے. لیکن اس میں دیکھیں لا حول ولا قوت، کوئی ارادہ، کوئی میری قوت نہیں ہے، سب کا سب اللہ کے لیے ہے، جو بڑا علی عظیم ہے، بڑا بلند ہے، بڑا عظیم ہے. اور یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے للہ الواحد القہار.
تمام بادشاہی اس کے لیے، اور وہ ایسا بادشاہ جو بڑا قہار بھی ہے، کہیں وہ رحمت للعالمین ہے اور دشمنوں کے لیے، سرکشوں کے لیے وہ قہار ہے۔ اور جو اپنے رب کی پناہ میں آ گیا، جس نے اپنے رب کی پناہ طلب کر لی اور وہ پناہ میں چلا گیا اور اپنا ارادہ اپنے رب کے سپرد کر دیا، تو پھر میرا رب جو ہے اس کے دشمنوں پر قہار ہو جاتا ہے۔ للہ الواحد القہار، یہ بڑی زبردست تسبیح ہے، بڑا زبردست اللہ تعالیٰ کا اس میں شان، بلندیوں والی شان جو ہے میرے رب کی یہاں بیان کی جاتی ہے۔ وہ یکتا ہے، وہی واحد ہے، اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے رب کی پناہ چاہتا ہے، اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے، اور رب اس کو دیتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مایوس کرتا ہے، میرا رب اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بس جب ہم تلاش میں نکلتے ہیں، جب ہم اس کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں ملتا ضرور ہے، ضرور ملتا ہے ہمیں۔ اور اس کے لیے ہمیں وہ ٹپس بتاتا ہے کون کون سی قربانیاں تم نے دینی ہے۔ لن تنالوا البر، قرآن سے ہمیں پتہ چلا۔ پھر اچھا، قرآن کی ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ، کہ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو تم اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں یہ والی آیت جو ہے میں ضمناً کوٹ کر رہی ہوں کہ جب ہم رب کو پانے نکلتے ہیں تو بنیادی جو زاد راہ ہے اس میں ایک ذکر بھی آتا ہے، اللہ کو یاد کرنا، تو اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ذکر کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات موجود ہیں، لیکن یہ والی جو آیت ہے، اس کو جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ ایسے ذکر کرنا ہے، اتنا زیادہ ذکر کرنا ہے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ آباء و اجداد کی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو ایسے میرا ذکر کرو۔ تو آباء و اجداد کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کو تسبیحوں پہ یاد کرتے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے نا، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو مجھے ایسے یاد کرو۔ تو آباء و اجداد کو تو ہم نے کبھی تسبیح پہ یاد نہیں کیا، ہم نے کبھی بیٹھ کے نہیں کہا نا اپنے ماں باپ کا نام لیا کبھی بیٹھ کے۔ آباء و اجداد کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سوچیں اس بات پہ، غور کریں۔ آباء و اجداد کو ہم یاد کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے، فخر کرتے ہیں ان پہ کہ میری ماں ایسی تھی، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا بہت بڑا آدمی تھا، میرے نانا بہت بڑے آدمی تھے۔ ہم فخر کرتے ہیں محفلوں میں، سر عام ثابت کرتے ہیں لوگوں پہ کہ میرے آباء و اجداد بہت زبردست تھے۔ تو اللہ کو ہم نے ذکر تو کرنا ہے، دیکھیں نا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، اللہ کا ہم نے ذکر تو کرنا ہے۔ وہ اس بات کو، اللہ کے ذکر کا بہت طریقے ہیں، اس پہ ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آج ہم اس بات کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے کہ جس رب کی طلب ہم لے کے بیٹھے ہوئے، جس کو ہم پانا چاہتے ہیں، اس کی ایک ڈیمانڈ ہم سے یہ بھی ہے کہ مجھے تم ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی محفلوں میں، اپنی گیدرنگز میں رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے آپ کو، اپنا جو رب سے تعلق ہے، اپنے اوپر جو رب کی کیا کہنا چاہیے، جو فضیلت ہے ہماری زندگیوں میں، اس کا ذکر کرنا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یعنی ہم نے اپنی پرائورٹی رب کو بنایا۔ ہم نے ابھی پچھلے جتنے لیکچرز ہیں اس میں ہم نے پوائنٹس نوٹ کیے نا کہ سب سے اللہ اسی وقت ملے گا جب اللہ کو ہم اپنی پرائورٹی بنا لیں گے۔ پھر ہم نے یہ نوٹ کیا کہ اللہ کو ہم نے اپنی پرائورٹی بنانا ہے، پھر اللہ کے لیے ہم نے اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنا ہے، محبوب چیز ہم نے اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ پھر ایک تیسری بات جو آج ہم سیکھیں گے، کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ سارے کا سارا رب کے اور بندے کے تعلق کے اوپر ہم نے بات کی قرآن کی آیات کی روشنی میں، تو اس میں ہم نے اس آیت کو بھی یاد رکھنا ہے، اس آیت کو بھی ہم نے نوٹ کر لینا ہے۔ یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے کہ اللہ کو ہم نے ایسے یاد کرنا ہے جیسے ہم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہیں، اور آباء و اجداد کو یاد ہم کرتے ہیں، اس پر محفلوں میں یاد کرتے ہیں، گیدرنگز میں یاد کرتے ہیں، اور ان پر ہم فخر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا او اشد، اس سے بھی زیادہ،
یعنی جب ہم ذکر کریں تو اس کی بڑائی کو، اس کی بلندی کو بیان کرنا. یعنی اگر ہماری محفل میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس پر ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اور اس بات کو ہم نے باور کرنا ہے، اور ہم نے وہاں پر اس بات کا اظہار بھی کرنا ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے، بہت شان والا ہے، اور اس کو پس پشتال کے ہم کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ ایک آیت میری دل میں آئی کہ میں یہ یہاں پر بیان کروں کہ رب کے ملن کی راہوں میں جو زیادہ راہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اس میں ایک یہ بھی بڑا ضروری زیادہ راہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں، اپنی گیدرنگز میں اپنے رب کا ذکر کریں، کیونکہ یہ اس کی ڈیمانڈ ہے ہم سے، وہ چاہ رہا ہے کہ ہم ایسا کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بلالیوں میں بیٹھ جا میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا السلام علیکم یا رسول اللہ. اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا. یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا. ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. اگر ہے خلوت عزیز، اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر سکون چاہیے، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا. جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں، مظفر
چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، آواز اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا۔